बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तरबियत असातिज़ा वर्कशॉप राय नाज़रा कुरान, इसका 7वां सेशन, आज 7वें दिन की क्लास में इसमें आप सभी असातिज़ा को खुश आमदीद कहता हूँ। पिछले सबक का इआदा करेंगे। पिछले सबक में हमने तो पिछले सेशन के इआदा करते हैं कि गुज़िश्ता सेशन में हमने ज़बर, ज़ेर, पेश और यानी कि पिछले सेशन में हमने हरकात के मुतालिक जाना था। 9 हरकात हैं, ज़बर, ज़ेर, पेश, खड़ी हरकात और तनवीन। इनका तरीका तदरीस हमने जाना था कि मौसर अंदाज में हम इनकी तदरीस किस तरह से करें। आज के सेशन में ज़बर, ज़ेर, पेश और खड़ी हरकात में क्या फ़र्क है ये हम जानेंगे। उसके अलावा खड़ी हरकात को या उल्टा पेश को कितना खींच कर पढ़ा जाता है ये जानेंगे। हुरूफ मद्दा से क्या मुराद है ये आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ जी। तो हुरूफ मद्दा से क्या मुराद है, सबसे पहला सवाल। हुरूफ मद्दा कहते हैं लंबा करने को, खींच के पढ़ने को। तो हुरूफ मद्दा ऐसे हुरूफ जिनको लंबा किया जाता है या खींच के पढ़ा जाता है। ठीक है जी। उन हुरूफ मद्दा से क्या मुराद है, वो हुरूफ जिनको लंबा करके या खींच के पढ़ा जाता है। अगर कोई जवाब दे कि जी खूब खींच के पढ़ा जाता है हुरूफ मद्दा को, तो ये गलत होगा। हुरूफ मद्दा को खूब खींच के नहीं पढ़ा जाता, बस इसका फिलहाल इतना जवाब देना काफ़ी है कि हुरूफ मद्दा को खींच कर या लंबा करके पढ़ा जाता है। आगे चल के हम जानते हैं कि हुरूफ मद्दा को कितनी मिकदार लंबा करना है, कितनी मिकदार खींचना है। ठीक है। उसके अलावा है कि हुरूफ लीन से क्या मुराद है। लीन कहते हैं नरमी से पढ़ना। लीन का मतलब है नरमी से पढ़ना। तो ऐसे हुरूफ जिनको नरमी से पढ़ा जाए हुरूफ लीन कहलाते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई। हुरूफ मद्दा 3 है। हुरूफ मद्दा कितने हैं जी, हुरूफ मद्दा 3 है। सबसे पहला अलिफ मद्दा, उसके बाद याए मद्दा और उसके बाद वाव मद्दा। हुरूफ मद्दा है 3। उसके अलावा हुरूफ लीन 2 है, पहला वाव लीन और दूसरा याए लीन। ठीक है जी। हुरूफ लीन 2 हैं, पहला वाव लीन और दूसरा याए लीन। अच्छा, सबसे पहले हम हुरूफ मद्दा की बात करते हैं कि हुरूफ मद्दा में पहला मद्दा है अलिफ मद्दा। तो अलिफ मद्दा की पहचान क्या होगी। अलिफ की पहचान हम गुज़िश्ता असबाक में जान चुके हैं कि अलिफ कब अलिफ होता है, जब ये किसी भी हरकत या अलामत से खाली हो। तो ज़बर वाले हुरूफ के बाद अगर अलिफ आ जाए, कोई भी ज़बर वाला हर्फ हो और उसके बाद अलिफ आ जाए, तो ये अलिफ मद्दा होगा। इस अलिफ को पढ़ने के लिए जो ज़बर वाला हर्फ है उसमें ज़बर की आवाज़ को थोड़ा खींच के पढ़ा जाएगा। ठीक है जी। मसलन यहाँ पे हमारे पास मिसाल है मीम की। तो मीम के ऊपर अगर ज़बर है तो इसको हमने मुख्तसर पढ़ना था ना, लेकिन जब नाम पढ़ रहे थे तो हम इसको थोड़ा लंबा करके खींच के पढ़ रहे थे। मीम ज़बर की हरकत के साथ, क्योंकि ज़बर मुख्तसर आवाज़ है तो हमने इसको मुख्तसर पढ़ा था, लंबा नहीं किया था। मा। अब इसके साथ अलिफ मद्दा का इजाफा हुआ है, अलिफ मद्दा आया है, तो अब इसको ज़बर की आवाज़ को ही थोड़ा सा खींचेंगे, थोड़ा सा लंबा करके पढ़ेंगे। मा। ठीक हो गया जी। मा। ऐसे ही हम यहाँ पे बा को पढ़ रहे थे, बा जब नाम पढ़ रहे थे, और जब ज़बर के साथ आवाज़ पढ़ रहे थे तो हम इसको मुख्तसर पढ़ रहे थे, बा। अब इसके साथ अलिफ मद्दा का इजाफा हुआ है, तो अलिफ मद्दा के साथ जब पढ़ेंगे तो ज़बर की आवाज़ को थोड़ा ज़्यादा खींचेंगे, बा। ठीक है। अब इसी तरह से पा इसका नाम था, जब इसको ज़बर की हरकत के साथ हमने पढ़ा तो हमने इसको मुख्तसर पढ़ा, पा। लेकिन अब अलिफ मद्दा का इजाफा हुआ है तो जो इसके ऊपर ज़बर की आवाज़ है उसको थोड़ा खींचेंगे, लंबा करेंगे, पा। अब इसको लंबा करने की मिकदार क्या होगी, उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के कॉन्सेप्ट जो हैं वो पाए जाते हैं। कुछ अहबाब जो हैं वो कुछ अहबाब का कहना ये है कि इसको उंगली को इस तरह से मुट्ठी बंद करके शहादत की उंगली को खोला जाए, तो ये मिकदार है जी
حروف مدہ کو لمبا کرنے کی یا کھڑی حرکات کو لمبا کرنے کی. کچھ کہتے ہیں اس طرح سے ہاتھ بند کر کے مٹھی کو کھولا جائے آہستہ سے نرمی سے, تو یہ جتنی دیر میں مٹھی کھلے گی اتنی دیر یعنی کہ مقدار ہم نے لمبا کرنا ہے. اس طرح سے مختلف قسم کے کنسیپٹ جو ہے وہ ہمارے وہاں پائے جاتے ہیں. تو اس کے لیے بچہ ہمارے پاس 1 کلاس میں, ہم 1 کلاس کے یا 2 کلاس کے بچے کو اگر سکھا رہے ہیں حروف مدہ کے بارے میں تدریس کر رہے ہیں, تو اس کے لیے ان چیزوں کو تو اس بچے کے لیے ان چیزوں کو جو ہے وہ جاننا سمجھ پانا کافی مشکل رہے گا. وہ اس کو کوئی بچہ ہوگا وہ جلدی سے انگلی کھول لے گا, کوئی بہت ہی آہستہ آہستہ سے کھولے گا تو وہ میّر نہیں, یا ہاتھ کو کوئی بہت ہی آہستہ آہستہ کھولے گا یا بہت جلدی کھول لے گا تو وہ مقدار ایک جیسی میّر نہیں کی جا سکتی. اس لیے بچے کو ہم ایک آسانی والا سہولت والا راستہ بتاتے ہیں کہ بیٹا ہم نے اتنا بتا دیں کہ کھڑی حرکات کو یا حروف مدہ کو 2 حرکات کے برابر کھینچا جاتا ہے, 2 حرکات جتنا اس کو کھینچا جاتا ہے, یعنی زبر ایک حرکت ہے تو زبر پلس زبر تو اتنا بس اس کو ہم نے کھینچنا ہے. تو یہ کیسے مقدار میئر کی جائے گی, کیسے پڑھی جائے گی؟ بچے کو بس سمپلی اتنا کہیں کہ زبر کی آواز کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے تو یہ حروف مدہ کی یا کھڑی زبر کی آواز بن جائے گی. جیسے با مختصر آواز ہے زبر کی آواز, اس کو تھوڑا کھینچ دیں گے با, تو بس یہ کھڑی حرکات کی یا حروف مدہ کی جو ہے وہ آواز بن گئی. دوسری چیز کہ جی حروف مدہ اور کھڑی حرکات دونوں کو ایک ہی جیسا لمبا کیا جاتا ہے, ان کی آواز میں کوئی فرق نہیں ہے, بس شکل کا فرق ہے. یہاں پہ دیکھیں الف مدہ ہے اور یہاں پہ کھڑی حرکت زبر کے ساتھ ہے, تو دونوں کی آواز ایک ہی جیسی ہوگی, دونوں کی آواز میں کوئی فرق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ اگلا حرف ہے جیم, یہ اس کا نام تھا, تو زبر کی آواز کے ساتھ ہم نے اس کی آواز ادا کی تھی جا, لیکن اب حروف مدہ کے آ جانے سے زبر کی آواز کو تھوڑا کھینچیں گے جا. ایسے ہی اس کا جب ہم نے نام پڑھا تھا تو تھوڑا کھینچ کے لمبا کر کے پڑھا تھا, تو زبر کی حرکت کے ساتھ ہم نے اس کو مختصر آواز کے ساتھ ادائیگی کی تھی ہا, لیکن حروف مدہ اس کے ساتھ آیا ہے تو حروف مدہ کے آ جانے سے زبر کی آواز کو تھوڑا کھینچیں گے. یاد رکھیے الف کی آواز کوئی نہیں ہے, میں یہ پہلے کلیئر کر چکا ہوں گزشتہ اسباق میں, گزشتہ سیشنز میں. الف کی کوئی آواز نہیں ہوتی. الف مدہ کے آ جانے سے زبر کی آواز لمبی ہوگی, زبر کی آواز کو کھینچا جائے گا, یہ یاد رکھیے گا. زبر کی آواز کو ہم لمبا کریں گے, زبر کی آواز کو کھینچیں گے. تو ہا کے ساتھ زبر کی آواز تھی ہا, ٹھیک ہو گیا. ایسے ہی خو, یہ اس حرف کا نام تھا, تو جب ہم نے زبر کی آواز پڑھی تو زبر کی آواز اس کے ساتھ تھی خو, تو اب الف مدہ کے آ جانے سے زبر کی آواز کو تھوڑا کھینچیں گے خو. ٹھیک ہو گیا, سمجھ چکے ہیں جی. جی یہاں پہ پریکٹس کرتے ہیں, ذرا دیکھتے ہیں کہ الف مدہ کے ساتھ اور کھڑی زبر کے ساتھ. با الف مدہ کے ساتھ اور کھڑی حرکت کے ساتھ با, ایک ہی جیسا پڑا ہے, ایک ہی جیسی مقدار لمبا کیا جائے گا, کوئی فرق نہیں ہوگا. ایسے ہی صاد کو باری باری پڑھیں گے صا, ایسے ہی صا, دونوں کو ایک ہی جیسا پڑھا جائے گا. آ اور آ, دونوں کو ایک ہی جیسی مقدار لمبا کیا جائے گا, ایک ہی جیسا پڑھا جائے گا. اور کتنا لمبا کرنا ہے بچے کو بار بار یہ یاد دہانی کروائیں کہ زبر سے تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے بس. ایسے ہی یہ ہم یہاں پہ قرآنی الفاظ کے ساتھ دیکھتے ہیں, اور قرآنی الفاظ کو پڑھاتے وقت ہمیں بچوں کے لیول پہ جا کے پڑھانا پڑے گا. یاد رکھیے ہمارا لیول اور ہے, ہم نے کئی سال تک قرآن پاک کو ناظرہ بار بار پڑھا اور مشق کی ہے, قرآنی الفاظ کی بار بار ہم نے مشق کی ہے. تو اب ہم جو ہے وہ الفاظ کو ملا کے روانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں, لیکن ہمیں بچے کے لیول پہ جا کے اس کو پڑھانا ہے, تدریس کروانی ہے, نہ کہ بچے کو یہ کہنا ہے کہ وہ ہمارے لیول پہ آگے پڑھے. بچے کو اپنے لیول پہ لا کے نہ پڑھائیں, یہ اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا. بچے کے لیول پہ جا کے اس کو پڑھائیں. تو بچے کا لیول کیا ہے, ابھی وہ حروف سیکھا ہے اور حروف سیکھ کے ساؤنڈز سیکھ رہا ہے اور الفاظ سازی اس نے سیکھنے کی شروعات کی ہے. تو وہ شروعات کے لیے اب ہم نے اس کو روایتی طریقہ تھا جوڑ یا ہجے کروانے کا,
जोड़ या हिजे तो नहीं करवाने, साउंड सिखा के साउंड्स को मिलाना सिखाना है। तो उसके लिए हर साउंड को, हर आवाज़ को पहले अलग अलग अदा करवाइए और फिर मिलाने की प्रैक्टिस कीजिए। यानी खुद भी जब आप पढ़ा रहे हैं बच्चे को तो पहले अलग अलग पढ़िए और फिर मिलाइए, ताकि बच्चा भी आपको फॉलो करते हुए, आपकी पैरवी करते हुए पहले अलग अलग पढ़े और फिर मिलाए। इस तरह से आसानी से वो मिला पाएगा। डायरेक्ट बच्चे को पढ़ने के लिए कहेंगे तो उसके अंदर रीडिंग स्किल पैदा नहीं होगी और वो मुश्किल में आएगा और रट्टा लगाने पे मजबूर होगा। आपसे सुनेगा और जो सुना उसको रट्टा लगाने की कोशिश करेगा। तो याद रखिए, हमने बच्चे को रट्टा नहीं लगवाना, हमने बच्चे को पढ़ना सिखाना है। बच्चे के अंदर एक सलाहियत पैदा करनी है जिसका नाम है रीडिंग स्किल। पढ़ने की सलाहियत जो है वो हमने बच्चे के अंदर पैदा करनी है। तो इस तरह से पढ़ाएंगे, ज़रा जैसे मैं पढ़ूंगा उसी तरह से आप पढ़ाइएगा। जो खुद भी उसी तरह से पढ़ने की कोशिश करिएगा, पहले अलग अलग और फिर दूसरी दफ़ा मिलाना है। नारी, नारी, ठीक है। एक दफ़ा अलग अलग और दूसरी दफ़ा मिलाते हुए वक़ाल, ठीक हो गया। ऐसे ही मालहा, ठीक है जी। ऐसे ही इसमें रूपे मद्दा 2 दफा आ गया है, ठीक है जी। ऐसे ही अलग अलग पढ़ेंगे, आपके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर इस लेवल पे आप थोड़ी सी मुश्किल परेशानी उठा लेंगे तो आपके बच्चे को पढ़ना आ जाएगा। तो आने वाले असबाग में आपके लिए बहुत ज़्यादा, जितनी उतनी आपने यहाँ मुश्किल नहीं उठाई होगी, जिससे ज़्यादा आपको आगे आसानी इंशाल्लाह मुयस्सर आएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे मुश्किल उठाने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करने की, एफर्ट करने के लिए अगर आप तैयार नहीं हैं, तो फिर आपका बच्चा रट्टा लगाता रहेगा और उसको पढ़ना भी ठीक से नहीं आएगा और आप के लिए मुश्किल रहेगी। बच्चा बहुत ज़्यादा सबक याद नहीं कर पाएगा, थोड़ा थोड़ा सबक याद करने में मजबूर होगा। आपको सिलेबस कवर करवाने में मुश्किलात दरपेश होंगी, बच्चे का सबक याद करवाने, पढ़ाने और सुनने में बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ रहेंगी और आप फिर वो एक परमानेंट मुश्किल में मुश्किल का शिकार रहेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे थोड़ी मुश्किल उठा लीजिए, आगे फिर दायमी आसानी जो है आपकी मुंतज़िर होगी इंशाअल्लाह। तो आपने क्या करना है, एक काम करना है कि ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मैं इसको या ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। आपने इसको अपने एक वॉइस मैसेज में रिकॉर्ड करके तमाम हरूफ को पढ़ के सुनाना है, मुझे इनबॉक्स मैसेज करना है। जैसे आप गुज़िश्ता सबक का जो है वो असाइनमेंट जो आपको दी जाती है वो सुनाते हैं, तो उसी तरह से आपने इस सबक को भी सुनाना है। उसमें यानी कि आपका जायज़ा आएगा कि आप वाकई में इसको सही अंदाज में पढ़ रहे हैं और जहाँ जहाँ आपकी इस्लाह की ज़रूरत होगी मैं इंशाल्लाह आपको जवाबन इस्लाह कर दूँगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। इसी तरह से याय मद्दा की तदरीस भी इसी तरह से होगी। अब मैं बाकी हरूफ की तदरीस पे नहीं जाऊँगा। एक चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखिए, दोहरा दूँ दोबारा से, एक चीज़ रह गई कि जैसे यहाँ पे एक लफ्ज़ आया पहली लाइन में वक़ाल, ऐसे ही आगे चल के यहाँ पे फ़क़ाल लफ्ज़ आया, ऐसे ही इससे मिलता जुलता मिसक़ाल ये लफ्ज़ आया है। तो ऐसे अल्फाज को आप वाइट बोर्ड के ज़रिए से बच्चों को पढ़ाएं, वाइट बोर्ड पे करवाएं एक्टिविटी के अंदाज में कि सबसे पहले आप जो है वक़ाल लिखें और बच्चे को ये पढ़वाएं, बच्चों से ये सुने, प्रैक्टिस करवाएं और फिर वाव को मिटा के वाव की जगह फ़ा का इजाफा कर दें और बच्चों से इसको पढ़ने को कहें। ठीक है जी। इसी तरह से फ़ा की जगह फिर मिस लिखे, मिसक़ाल, और इस तरह से बच्चे को जो ज़्यादा अल्फाज बनते हैं एक ही लफ्ज़ से, ऐसे अल्फाज की मशक करवाएं। जैसे एक और एग्जाम्पल आज के सबक में मौजूद है, काना, ठीक है, काना अलग अलग पढ़ा और मिलाया काना, ठीक है। तो इसको का के शुरू में वाव लगा दें, वा काना बन जाएगा। यहाँ पे आज के सबक में मौजूद है, वाव को मिटा के वाव की जगह फा लगा दें काफ के साथ मिला के। तो बच्चे को ऐसे अल्फाज अगर आप जैसे फमाज़ा, इसको ईज़ा भी आप कर सकते हैं, फ़ाइज़ा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इस तरह से दीगर अल्फाज के साथ बच्चे को फ़ाइज़ा, इसमें भी अलिफ मद्दा रहेगा, आखिर में आ जाएगा। तो आप ऐसे अल्फाज को वाइट बोर्ड पे एक्टिविटी के अंदाज में करवाएंगे तो आपके बच्चों के अंदर सलाहियत पैदा होती जाएगी पढ़ने के हवाले से, रीडिंग स्किल जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। और एक खुशी का एहसास होगा आपके स्टूडेंट्स को, बच्चों को,
اور ان کی دلچسپی اور ذوق اور شوق بڑھے گا اور وہ زیادہ شوق سے سیکھیں گے. ٹھیک ہے جی, بڑھ چڑھ کے سیکھنے کی کوشش کریں گے. یہ کام عملی کام ہے, اس کو آپ ضرور کیجیے گا, اپنی کلاس ایکٹیویٹی کا حصہ اس کو ضرور بنائیے گا. اب آ جاتے ہیں یائے مدہ کی طرف. تو یائے مدہ کی پہچان کیا ہے؟ الف مدہ کی پہچان تو یہ تھی کہ زبر والے حروف کے بعد الف آ جائے. تو یائے مدہ کی پہچان یہ ہے کہ یا ساکن ہونی چاہیے, یعنی ایسی یا جس کے اوپر جزم ہو اور زیر والے حروف کے بعد یہ آ جائے. تو اس یا کو یائے مدہ کہیں گے, اور اس میں جو زیر کی آواز ہوگی, زیر والے حروف, ان میں زیر کی آواز کو تھوڑا لمبا کر کے یعنی کھینچ کے پڑا جائے گا. لمبا کرنے کی مقدار وہی رہے گی, 2 حرکات, یعنی ایک حرکات ہے زیر پلس زیر, 2 حرکات ہو جائیں گی. تو آسانی کے لیے آسان راستہ, سہولت والی بات کہ اس کو بچے کو کہیں گے زیر کی آواز کو تھوڑا کھینچیں گے بس. جیسے می, زیر کی آواز تھی, اس کو تھوڑا کھینچیں گے می, تو بس یہ یائے مدہ بن گئی. ایسے ہی بی, زیر کی آواز تھی, اس کو تھوڑا کھینچیں گے بی. ایسے ہی ہمارے پاس پی, مختصر آواز تھی, اس کو تھوڑا کھینچیں گے تو پی. ٹھیک ہو گیا جی. ایسے ہی ہمارے پاس ہے تی, تو اس مختصر آواز تھی, اس کو تھوڑا کھینچیں گے تی. ایسے ہی ہمارے پاس جی, مختصر آواز تھی, اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا جی. ایسے ہی ہمارے پاس حرف تھا ای, مختصر آواز تھی, اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے, لمبا کریں گے, بن جائے گا ای. ایک دفعہ دوبارہ دہرا دوں, یائے مدہ اور کھڑی زیر میں کوئی فرق نہیں ہے, دونوں کی آواز ایک جیسی ہے, شکل کا فرق ہے. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح سے یہاں پہ دیکھیں بی زیر کے ساتھ, یائے مدہ کے ساتھ, اور بی کھڑی زیر کے ساتھ, دونوں کو ایک ہی جیسا لمبا کیا جائے گا, دونوں کی آواز ایک ہی جیسی ہوگی, آواز میں کوئی فرق نہیں ہوگا. یہاں تک سمجھ آ گئی جی. تو یہاں پہ دیکھیں اسی طرح سے تدریس کریں گے ہم. قدیرو, قدیرو, ٹھیک ہے. الخبیرو, الگ الگ پڑھنا ہے پہلے, یاد رکھیے, اور پھر ملانا ہے الخبیرو, ٹھیک ہے. الصغیرو, الصغیرو, ٹھیک ہے جی. ایسے ہی نذیری, نذیری, نا کو الگ پڑھا, نذیری, ٹھیک ہے جی. تو اس کا بھی آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے, اور اس کو بھی آپ نے پوری تختی کو سنانا ہے وائس ریکارڈنگ کے ذریعے سے, وائس میسج میں آپ مجھے الگ سے سنائیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کی آج کی اسائنمنٹ ہوگی. پہلی اسائنمنٹ الف مدہ کی جو تختی ہے قرآنی الفاظ کی تختی, یائے مدہ کی جو تختی ہے قرآنی الفاظ. ٹھیک ہے جی. جی, تو یہ یائے مدہ کے ساتھ اس کی بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے, اور اس کو بھی آپ نے اسائنمنٹ کے طور پہ سنانا ہے. ٹھیک ہے جی. قدیرو, قدیرو, اس طرح سے پہلے ایک دفعہ الگ الگ پڑھیں گے اور دوسری دفعہ ملا کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نیکسٹ ہے جی واو مدہ. تو واو مدہ کی پہچان کیا ہے کہ واو ساکن ہو. ساکن کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اوپر جزم ہو. واو کے اوپر جزم ہو یعنی واو ساکن ہو, اور پیش والے حرف کے بعد آئے. واو ساکن پیش والے حرف کے بعد آئے تو کیا کریں گے, جو پیش کی آواز ہے اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے. پیش والے حروف کے بعد اگر جزم والی واو آ جائے تو پیش کی آواز کو تھوڑا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. اس واو کو واو مدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یعنی کہ پیش اور واو مدہ کی آواز میں آپ بچے کو فرق واضح کریں کہ ہم نے پیش کی آواز کے ساتھ پڑھا تھا مختصر مو, لیکن واو مدہ کی جب اضافہ ہوگا تو اس پیش کی آواز کو تھوڑا کھینچیں گے, تھوڑا لمبا کریں گے مو. ٹھیک ہے. ایسے ہی بو, بو, ایسے ہی فو, فو, ٹھیک ہے. تو جو, جو, شو, شو, ٹھیک ہے جی. تو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھ رہے ہوں گے ہم. پھر وہی بات کہ الٹا پیش اور واو مدہ دونوں کی آواز ایک جیسی ہوگی, صرف شکل کا فرق ہے, آواز میں کوئی فرق نہیں ہوتا.
दोनों को एक ही जैसी मिकदार लंबा किया जाएगा, बू बू, ठीक है, सू सू, ऐसे ही रू रू, क्लियर है जी। तो कुरानी अल्फाज के साथ इसकी भी उसी तरह से मश्क होगी कि पहले हम अलग अलग पढ़ेंगे और फिर मिलाते जाएंगे। वा कु लू, वाकुलू, ऐसे ही तमूरु तमूरु, ठीक है, रागिबूना रागिबूना, ठीक है, ऐसे ही तुहशरूना तुहशरूना, ठीक है जी। ऐसे ही वा कानू, अब इसमें अलिफ मद्दा भी आ गया और इनके साथ पिछला सबक भी रिवाइज हो जाएगा और नया सबक है जो है वो बच्चा सीख लेगा, वाव मद्दा की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। वा कानू, ठीक है, ऐसे ही क़ालू क़ालू, ठीक है जी। तो इसका भी आपने स्क्रीनशॉट लेना है और ये आपकी तीसरी असाइनमेंट होगी जो आपने सुनानी है, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आ जाता है कि मद। मद दो तरह की होती है कुरान पाक में या अरबी में, दो तरह की मद है। एक बारीक मद, ये जिसको छोटी मद कहा जाता है, और दूसरा बड़ी मद जी। तो अगर वैसे देखा जाए कि छोटी मद को कितना लंबा किया जाता है, तो मिकदार इसकी है कि 4 हरकत के बराबर इसको लंबा किया जाता है, या वैसे इसको इस्तिलाहन 4 अलिफ के बराबर भी कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि 4 अलिफ के बराबर, लेकिन 4 अलिफ नहीं, क्योंकि हरकत के हिसाब से इसको खींचा या लंबा किया जाता है, तो 4 हरकतों के बराबर इसको खींचा जाएगा जो छोटी मद है। लेकिन 4 हरकतों को अब बच्चा कैसे वो मेजर करेगा, उसके लिए बड़ी मुश्किल होगी। तो आसानी और सहूलत वाला रास्ता ये होगा, हम बच्चे को कहेंगे कि हमने ज़बर से थोड़ा खींच के पढ़ा था खड़ी ज़बर को, तो खड़ी ज़बर से थोड़ा और ज़्यादा खींच के हम ये छोटी मद को पढ़ेंगे, ठीक है जी। और जो बड़ी मद है, बड़ी मद को खूब खींच के पढ़ा जाता है। अब ये जो खूब खींचने का लफ्ज़ है, ये बड़ी मद के साथ ख़ास है, इसको सिर्फ बड़ी मद को खूब खींच के पढ़ा जाता है। इसकी मिकदार अगर जानना हो तो वो ये है कि इसको 6 हरकतों के बराबर, यानी ज़बर एक हरकत है तो ज़बर प्लस ज़बर प्लस ज़बर प्लस ज़बर प्लस ज़बर प्लस ज़बर 6 दफ़ा ज़बर को जमा किया जाए तो जो मिकदार बनेगी, इतनी मिकदार बड़ी मद को लंबा किया जाता है। 6 हरकत के बराबर बड़ी मद लंबी होती है, ठीक है। तो इसको आसानी और सहूलत के लिए आप बच्चे को सिर्फ इतना कहें कि बड़ी मद को खूब खींच के पढ़ा जाता है। पढ़ने में फ़र्क क्या होगा दोनों में? पहले मैं छोटी मद को पढ़ता हूँ, जैसे पहला लफ्ज़ है यहाँ पे मा अमर, अगर अलिफ मद्दा होता तो फिर मैं इसको कितना लंबा करता, मा अमर, थोड़ा लंबा किया ना। लेकिन अब छोटी मद है तो इसको खड़ी ज़बर से या हरूफ मद्दा से थोड़ा लंबा करना है और ज़्यादा खींचना है, मा अमर, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा खींच लिया। लेकिन बड़ी मद को कितना खींचेंगे? बड़ी मद को खूब खींचेंगे, जैसे यहाँ पे जा, ठीक है, शा, खूब खींच के पढ़ना है। और खूब खींचने का मतलब ये नहीं है कि आप बेतुका बहुत ज़्यादा खींचते, बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैं बेतुका या बहुत ज़्यादा कैसे खींचा जाएगा पढ़ के दिखाता हूँ, जो कि बड़ा मजबूर लगेगा, गलत होगा। जा, ऐसे बहुत ही ज़्यादा नहीं खींचना। इसकी मिकदार है एक मकबूल सा खींचना है कि 6 हरकत के बराबर इसको खींचना है। जा, शा, माइन, छोटी मद को पढ़ते हैं। ला अस्अलुकुम, खड़ी ज़बर से या अलिफ मद्दा से थोड़ा खींचा है। ऐसे ही अला इख्वातिका, ठीक है, ऐसे ही ला अअबुदु, ठीक है। पढ़ाते वक्त अलग अलग पढ़वाइए, कैसे मा अमर अमर, अब दोनों को बारी बारी पढ़ेंगे, मा अमर, ठीक है। इस तरह से ला अस्अलुकुम अस्अलुकुम अस्अलुकुम, ला अस्अलुकुम, पहले एक दफ़ा अलग अलग और फिर दूसरी दफ़ा मिलाने की प्रैक्टिस करवाइए, ठीक है जी। इसी तरह से यहाँ पे जैसे कुछ हरूफ हैं बड़ी मद के साथ जिनके साथ शद भी आती है, तो उनको
شد کو جو ہے وہ تھوڑا سختی سے ملائیں گے. شد کا جو ہے جزم شد یا باقی حرکات ہم کل کے لیسن میں انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے, وہاں پہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. یہاں پہ صرف اتنا جان لیں کہ اس کو لمبا کر کے ملائیں گے سختی کے ساتھ, جیسے الحاقۃ, ٹھیک ہے, دابۃ, دابۃ, ٹھیک ہے. اور الگ الگ پڑھتے ہوئے کیسے پڑھائیں گے؟ الحاقۃ ملائیں گے, الحاقۃ, ٹھیک ہے جی. یا اس کی بھی آپ نے پورے پیج کی اس کا اسکرین شاٹ لینا ہے اور اس کی بھی اسائنمنٹ ہوگی, آپ سنائیں گے وائس میسج کے ذریعے سے, ٹھیک ہے. حروف مقطعات, جی بہت اہم ہے. قرآن پاک میں کم و بیش 14 مقامات پہ یہ آتے ہیں, اور جہاں پہ یہ حروف مقطعات آتے ہیں صرف وہاں پہ ہم حروف کے نام پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو حروف کے نام کو تو ویسے ہی لمبا کر کے پڑھتے ہیں ہم حروف تہجی میں, تو جب ان کے اوپر حروف پھر مد بھی آ جائے باقاعدہ یا کھڑی حرکات آ جائیں تو پھر تو ان کو ڈیفینیٹلی لمبا کیا جائے گا, ٹھیک ہے جی. تو ان کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. صاد, قاف, نون, قاسین, کھڑی زبر تھی تھوڑا لمبا کیا, سین پہ بڑی مت تھی زیادہ لمبا کیا, قاسین, ٹھیک ہے جی. کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں کہ پہلے حرف کو زیادہ لمبا کر دیتے ہیں اور دوسرے کو تھوڑا لمبا کرتے ہیں. فا جو کہ مختصر لمبا ہونے والا ہے اس کو زیادہ لمبا کر کے سین کو چھوٹا پڑھ دیتے ہیں, تو اس چیز کا خیال کرنا ہے. ایسے ہی یاسین, سین کو زیادہ لمبا کرنا ہے, بڑی مد ہے سین کے اوپر. کھڑی حرکات ہیں تو مختصر لمبے ہوں گے, تھوڑے لمبے ہوں گے. حامیم, حامیم میں اکثر غلطی سنی ہے میں نے کہ بچے ہا کو زیادہ لمبا کر رہے ہوتے ہیں اور میم کو تھوڑا لمبا کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ حرکات اس کے الٹ ہیں. ہا پہ کھڑی زبر ہے اور میم پہ مد ہے, تو ہا کو تھوڑا لمبا کرنا ہے, میم کو زیادہ لمبا کرنا ہے. حامیم, ٹھیک ہے جی. اچھا, اب یہ والا لفظ اس میں تو 90% لوگ غلطی کرتے ہیں جناب. کیا کرتے ہیں؟ الف لام میم, اس طرح سے اس کو پڑھتے ہیں. لیکن غور کریں کہ میم کے اوپر شد ہے, تو شد کو یہاں پہ کیسے پڑھیں گے؟ شد کو سختی سے ملایا جاتا ہے, تو لام کا جو ہے یہاں پہ ادائیگی کرتے ہوئے لام پورا نہیں پڑھا جائے گا بلکہ درمیان سے ہی میم کے ساتھ مل جائے گا. ذرا غور سے سنیے گا. الف لمبا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, یاد رکھیں الف لمبا نہیں ہوگا. الف لام میم, جب لام کا اختتام ہو رہا ہوگا تو میم کو ہونٹوں سے پڑھا جاتا ہے, تو ہونٹ ملا کے تھوڑا سا جنبش یعنی کہ دی جائے گی شد والی. الف لام میم, ٹھیک ہے. تو شد کو ملایا جاتا ہے سختی سے, تو میم کو پڑھنے کے لیے لام کے ساتھ ہم اس کا جوائنٹ ملائیں گے, اس کو سختی کے ساتھ ملائیں گے, ٹھیک ہے. ایسے ہی یہاں پہ جب سین میم پڑھتے ہیں تو یہاں پہ غلطی ہوتی ہے. الف لام را تو سمپل پڑھا جائے گا نا, الف لام را, ٹھیک ہے. لام زیادہ لمبا ہوگا, را کو کم لمبا کریں گے. یہ سین میم میں غلطی, بہت بڑی غلطی, ایک مسٹیک پائی جاتی ہے ہمارے یہاں لوگوں میں. سین کو لوگ پورا پڑھتے ہیں, سین میم, یعنی سین کا نون پڑھتے ہیں. سین یا نون پورا ہوتا ہے نا یہ سین, تو یہ اس کا نون نہیں پڑھا جائے گا. کیوں؟ آگے شد ہے اور سین کو ہم نے شد کی وجہ سے میم کے ساتھ ملانا ہے, تو یہ سین یا اور آگے میم کے ساتھ مل جائے گا. سین کا جو نون ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا. آپ یہاں پہ اعراب میں دیکھ سکتے ہیں, سین میم, سین میم نہیں ہوگا, سیم میم ہوگا, سیم میم, ٹھیک ہے. سیم میم, سیم میم, سمجھ گئے جی بات کو. اسی طرح سے بالکل الف لام میم را, را کو کم لمبا کرنا ہے, زیادہ لمبا نہیں کرنا.
ٹھیک ہے جی. تو یہ حروف مقطعات جو باقی کے رہ گئے ہیں وہ بھی، اور جو ہو گئے، آپ نے اس کا بھی پورا اسکرین شاٹ لینا ہے اور وائس میسج میں اس کو بھی سنانا ہے. تو جہاں پہ آپ کی اصلاح کی ضرورت ہوگی میں انشاءاللہ آپ کو وہ گائڈ کر دوں گا جواباً. حروف لین، ہاں جی حروف لین دو ہیں، واو لین اور یا لین. دونوں کی پہچان سیم ہے کہ یہ دونوں ساکن ہوں یعنی جزم والے ہوں اور زبر والے حرف کے بعد آ جائیں. واو بھی اور یا بھی یہ زبر والے حروف کے بعد آ جائیں تو ان کو یہ لین ہوں گے، ان کو نرمی سے پڑھا جائے گا، اس کو کھینچا نہیں جائے گا. جیسے میم کے ساتھ ہم نے اس کو مختصر پڑھا تھا ما، لیکن واو لین کے آنے سے اس کو ہم نرمی سے پڑھیں گے مئو. واو لین کے ساتھ ملانا ہے، واو لین کے ساتھ ملانا ہے. اگر میم کے اوپر پیش ہوتی تو ہم اس کو لمبا کرتے مو، لیکن اب لین کی وجہ سے اس کو نرمی سے مختصر پڑھا جائے گا مئو. ایسے ہی با، واو لین کے ساتھ بو. زبر کی آواز کو ہم نے واو سے ملانا ہے. کس کو ملانا ہے؟ با کی جو زبر کی آواز ہے اس کو واو کے ساتھ ملانا ہے. ایسے ہی واو، واو کی آواز تھی وا، اب وا کی آواز کو ہم نے واو سے ملانا ہے وو. کیا ہوگا؟ وو. فا کی آواز کو واو سے ملائیں گے فو. ایسے ہی سا کی آواز کو واو سے ملائیں گے سو. اسی طرح سے ز کی آواز کو واو سے ملائیں گے زو. سمجھ گئے جی؟ تو قرآنی الفاظ کے ساتھ اس کی مشق ہوگی فو قا، فو قا، فوقا. ایسے ہی خوف، خوف. ایسے ہی سوف، سوف. ٹھیک ہے. و یوم، و یوم. وہ ایکٹیویٹی یاد رکھیے گا، میں دوبارہ سے دہرا دوں، کلاس ایکٹیویٹی ضرور کروائیے گا. جیسے خوف، سوف. تو یہ خوف پڑھایا تو وائٹ بورڈ پہ لکھیں، خا کو مٹا کے اس کی جگہ سین لگا دیں اور بچوں کو پڑھنے کے لیے کہیں. اس طرح سے بچوں کے اندر شوق بھی بڑھے گا اور ایک صلاحیت بھی پیدا ہوتی رہے گی. و یوما کا لفظ ہے تو اس کے آپ یوما کو پہلے صرف آپ یوما پڑھائیں، پھر شروع میں واؤ کا اضافہ کر دیں، و یوما ہو جائے گا. واؤ کو مٹا کے اس کی جگہ پہ فا لکھ دیں. ٹھیک ہے. اور اس کے شروع میں الف لام لگا کے، درمیان میں واؤ کے بعد الف لام لگا کے اس کو ول یوما بنا کے، تو اس طرح سے دیگر الفاظ بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یوما جب آپ نے پڑھایا تو یا کو مٹا کے اس کی جگہ پہ قاف لکھ دیں. دو نقطے جو نیچے تھے وہ دو نقطے اوپر آ جائیں گے، قاف لکھ دیں قوما. تو ایسے ہی قومی، قومی ہی. ٹھیک ہے. فوقا آپ نے پڑھایا تو فوقا کے نیچے بالکل فوقا ہم، آگے آپ نے ہم کا اضافہ کیا. تو یہ آپ کی کلاس ایکٹیویٹی ایک بن جائے گی. آپ بورڈ کا استعمال کرتے ہوئے ناظرہ کی تدریس کروا رہے ہوں گے، بڑا دلچسپ انداز ہوگا. بچے جو ہے وہ بھرپور انداز میں ایکٹیویٹیز کی شکل میں آپ سے سیکھ رہے ہوں گے اور بہت ذوق شوق سے سیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو اس کو آپ نے پریکٹس کروانی ہے، کلاس روم میں اس کی ایکٹیویٹی کروائیں اچھے انداز سے، اور اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیجئے اور اس کو بھی آپ نے واؤلین کی مشق کو سنانا ہے. یا لین کی پہچان وہی ہے، یا ساکن ہو یعنی جزم والی اور زبر کے بعد، زبر والے حرف کے بعد آ جائے. ٹھیک ہے. اس کو بھی ہم کیا کریں گے؟ نرمی سے پڑھیں گے. جزم والی یا جو ہے وہ نرمی سے پڑھی جائے گی ما، مئی. ایسے ہی با سے بئی، با کی آواز کو یا کے ساتھ ملائیں گے بئی. وا کی آواز کو یا سے ملائیں گے وئی. فا کی آواز کو یا سے ملائیں گے فئی. یہ ترتیب میں ہمارا کلاس میں جو پہلے لیسن آ گیا. اصل میں اگر آپ کو جزم میں نے پہلے بتایا تھا کہ جزم کی تدریس کیسے کرنی ہے تو یہ آپ لوگوں کے لیے سہولت ہو جانی تھی. انشاءاللہ کل کے لیسن میں ہمارا جزم کا جو ہے وہ ہوگا، تو اس میں یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کی کلیئر ہو جائیں گی کہ یہ جزم بچہ کیسے پڑھے گا. بچے نے جزم تو پڑھی نہیں ہے، ملانے کا کانسیپٹ یہ کس طرح سے آئے گا، تو یہ کل کے لیسن میں انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے. صحیح، زئی. دوبارہ سے دہرا دوں، اپنے لیول پہ لا کے نہ پڑھوائیے گا بچوں سے، بلکہ بچوں کے لیول پہ جا کے سکھانے کی کوشش کیجیے گا. ٹھیک ہے. ان کی مینٹل اپروچ کو مد نظر رکھیے گا اور پھر بچوں کو پڑھانے کی سکھانے کی کوشش کیجیے گا. ٹھیک ہے. کیفا. ایسے ہی ما لا کئی نی، مالا کئی نی. زیادہ کوشش بچوں سے کروائیے گا اور خود بچوں کے ساتھ رہنمائی کرتے رہیے گا.
ان کی جو ہے وہ ان کی اصلاح کرتے رہیے گا ساتھ ساتھ. مسلیمینی، مسلیمینی، ٹھیک ہے. ایسے ہی شعیبو، شعیبو، ٹھیک ہے. تو اس کا بھی آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے، اور اسکرین شاٹ لے کے آپ نے اس کا کیا کرنا ہے، وائس ریکارڈنگ کر کے اس کو آپ نے اسائنمنٹ کے طور پہ سنانا ہے پوری تفصیل کو. ٹھیک ہے جی. فرق دیکھ لیں ایک دفعہ، ہم دوبارہ اس کا موازنہ کر لیتے ہیں، اور کلاس روم میں یہ موازنہ بچوں کو ضرور کروائیں کہ اگر حروف مدہ ہو تو کیا پڑھیں گے، اور لین ہو تو کیسے پڑھیں گے. حروف مدہ کے ساتھ ہوگا اور لین کے ساتھ مو، بو، وو. ٹھیک ہے. یا مدہ کے ساتھ می، بی، وی، اور یا لین کے ساتھ مئی، بئی، وئی. اسی طرح سے تی، تی، تی. ٹھیک ہے نا، مدہ کے ساتھ. اور لین کے ساتھ تئی، دئی، وئی. ٹھیک ہے جی. تو حروف مدہ کون کون سے ہیں اور ان کی پہچان کیا ہے؟ حروف مدہ 3 ہیں، پہلے الف مدہ، پھر واو مدہ، پھر یا مدہ، اور پھر واو مدہ. پہچان کیا ہے؟ الف زبر والے حروف کے بعد آ جائے تو وہ مدہ ہوگا، اس کو مد کر کے یعنی لمبا کر کے پڑھیں گے. اور یا ساکن ہو یعنی جزم والی یا زیر والے حروف کے بعد آ جائے تو وہ یا مدہ ہوگی، اس کو مد کر کے یعنی لمبا کر کے پڑھیں گے. اور واو ساکن یعنی جزم والی واو پیش والے حروف کے بعد آ جائے تو وہ واو مدہ ہوگی، اس کو مد کر کے یعنی لمبا کر کے پڑھیں گے. حروف لین کون کون سے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے جی؟ حروف لین 2 ہیں، واو اور یا. تو واو لین کی پہچان کیا ہے؟ واو جزم والی واو زبر والے حروف کے بعد آ جائے تو اس کو نرمی سے پڑھیں گے. اور یا جزم والی یا زبر والے حروف کے بعد آ جائے تو وہ بھی لین ہوگی، اس کو بھی نرمی سے پڑھا جائے گا. حروف مقطعات کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ حروف مقطعات کو حروف کے نام پڑھے جاتے ہیں، اور حروف کے نام ان کی حرکات یعنی اعراب کے مطابق ان کے اوپر جو بھی مد ہے اس مد کے مطابق اس کو لمبا کرتے ہوئے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہدایات ہیں کچھ جو نوٹ کیجئے گا، آپ ان ہدایات کو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا، نوٹس میں بھی رکھ لیجئے گا کہ بچوں کو حروف مدہ اور حروف لین کی آواز کا موازنہ کرواتے ہوئے پہچان کروائیے گا. یہاں پہ میں نے آپ کو ایک تختی موازنہ کی کروائی ہے، تو موازنہ کلاس روم میں لازمی بچوں کو کروائیں. حروف مدہ اور لین اور مد کی ادائی کی مشق کروائیے گا بچوں کو. لفظ ادائی ہوتا ہے، ادائیگی نہیں ہوتا. بچوں کو کتاب کے علاوہ بھی قرآنی الفاظ پڑھنے کی مشق کروائیے گا. یعنی کہ ایک تو ہے قرآنی الفاظ ہم نے کتاب میں دیے ہوئے، تو میں نے جس طرح سے آپ کو بتایا کہ آپ نے وائٹ بورڈ پہ ایکٹیویٹی کروانی ہے تو قرآنی الفاظ سے ہٹ کے بھی اپنی طرف سے کچھ الفاظ جو ہے وہ بنا لیجئے گا. بے شک ان الفاظ کا کوئی معنی یا مفہوم نہ بن رہا ہو، لیکن آپ ان کو ایکٹیویٹی کے طور پہ بچوں کو پڑھنے کی مشق ضرور کروائیے گا. بچے اس قابل ہوں کہ وہ کوئی بھی لفظ تمام تصورات کے ساتھ پڑھ سکیں. مطلب حروف مدہ، حروف لین اور حروف مقطعات یعنی مد کے جو ہم نے کنسیپٹس آج جانے ہیں ان کے ساتھ بچہ پڑھ سکے حروف کو. بچوں کو آواز کی درست ادائی پر حوصلہ افزائی کیجیے اور اغلاط کی درستی کروائیے گا. ٹھیک ہے جی. یہ ساتھ ساتھ آپ کی ان لفظوں کی اصلاح بھی ہو رہی ہے کہ ایک تو ادائیگی لفظ نہیں ہوتا، ادائی ہوتا ہے. کوئی اس کی وضاحت جاننا چاہے تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے، میسج کر کے میں اس کی وضاحت دے دوں گا الگ سے. اسی طرح سے درستی لفظ ہوتا ہے، درستگی لفظ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ ہدایات تھیں آپ لوگوں کے لیے. اب کوئی سوال ہے تو وہ کر لیجئے جی. ٹھیک ہے جی. دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.